بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین۔ ناظرین، سیرت و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موضوع ہے جس پر ساری عمر بھی گفتگو کی جائے یا لکھا جائے پھر بھی یہ ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ پچھلے پروگرام میں ہمارے مذہبی اسکالرز نے ہمیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کا تزکیہ فرمایا، آپ کس طرح شاہد ہیں، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ کیوں فرمایا۔ ناظرین، اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن گفتگو سے پہلے میں آپ سے اپنے آج کے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر ظہیر عباس صاحب۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، پھر سنو ٹی وی کا شکریہ کہ اسلام اور آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے لب کشائی کا موقع بھی دیا، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ پروگرام جو ہیں سیرت کے حوالے سے یہ کیے جا رہے ہیں۔ اس پر میں سنو ٹی وی کی ساری ٹیم کو اور بطور خاص آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ پہلا سوال ہم شکیل صاحب سے کر لیتے ہیں۔ سر، قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو آپ بھی پڑھو۔ تو قرآن میں یہود و نصارہ کو بھی حکم دیا، وہ بھی اپنے لوگوں کو بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے نہ بتایا، چھپا لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ پھر پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک حدیث کا بھی ریفرنس دیا تھا جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے بخاری کی، کہ ایک سفر میں تھے اور سرکار کے ساتھ واپسی پہ بنو نجار کے باغ میں ٹھہرے، تو ایک اونٹ تھا وہاں پہ جو بڑا سرکش تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے بتایا تو آپ نے اس اونٹ کو بلایا، باغ میں داخل ہوئے، بلایا، تو وہ اونٹ اس طرح آیا کہ اپنے ہونٹ زمین پہ لگاتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا، نکیل منگوائی، اس کو نکیل ڈالی اور وہ مالک کے سپرد کیا۔ اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان زمینوں اور آسمانوں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنے چرچے جو اللہ تعالیٰ نے کروا دیے ہیں، ہر چیز جانتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود درود پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کو لگایا ہوا ہے، ایمان والوں کو حکم ہے، تو یہ درود پڑھنے میں حکمت کیا ہے آفٹر آل؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ویلکم سر۔ اور خاص طور پر ایسا موضوع جو ربیع الاول کے حوالے سے اور پھر آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جی سر کے عنوان سے منون ہے، اس میں شرکت بھی جو ہے وہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ بے شک۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی ہے، جی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جب یہ آیت آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے دل لبریز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی اگر سوچے کہ یہ دنیا کے اندر واحد ہستی ہیں جی، کہ جن پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں درود بھیجتا ہوں، واہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے یا کسی اور فرشتے کے لیے یا کسی بھی جن و انس میں سے کسی کے یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود جو ہے وہ درود بھیجے۔ درست۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور بلندی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جی، دوسری بات یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک انسانوں کا درود بھیجنا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا ہے۔ جی، لفظ دونوں جگہ صلاۃ کا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں ہم درود سے کرتے ہیں۔ جی، جی، جب اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درود کا مطلب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں وہ نازل فرماتے ہیں، تو اس وقت درود کا معنی جو ہوتا ہے وہ جو ہمارے اعتبار سے وہ نہیں ہے،
اور جس وقت بندوں کے لیے کہا کہ ہم درود پڑھتے ہیں جی تو اس وقت جو ہے ہمارا دعا کے معنی میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں یہ نازل فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جب صلاۃ کا لفظ استعمال ہوگا تو وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوگا, اور جب انسانوں کے لیے استعمال ہوگا تو اور معنی کے اندر استعمال ہوگا. جی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور بلندی کی بہت بڑی جو ہے وہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی ہستی ہے, جی کتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود درود شریف بھیج رہے ہیں. خود اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک, جی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کر دیا. حدیث مبارک کے مطابق امام بغوی نے غالباً لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر جی کہ جس وقت یہ آیت اتری تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے ذکر کو بلند کیا. واہ. تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَّ, سبحان اللہ. کہ جس وقت جہاں میرا تذکرہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ کا تذکرہ کیا جائے گا. واہ. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس وقت کلمہ کوئی بھی پڑھے گا تو اس وقت کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جائے. تشہد میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جائے تشہد مکمل نہیں ہوتا. درود ابراہیمی پڑھا جائے تو اس وقت بھی جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے گا. جی اذان ایک ایسی عبادت ہے کہ جو 24 گھنٹے پوری دنیا کے اندر یہ آواز گونجتی ہے. اس کا مورخین نے, مفسرین نے, محدثین نے اور اس طرح سیرت نگاروں نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ اس کا ایک سلسلے کو ذکر کیا کہ سب سے پہلے یہ انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے. جی پھر 1.5-2 گھنٹہ جو ہے وہاں مطلب ہے کہ 1-2 منٹ کے وقفے سے, کیونکہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے. پھر وہاں سے پھر ہندوستان میں آتی ہے, پھر ہندوستان سے مطلب اتنے گھنٹے رہتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ مصر کے اندر جو یمن کے اندر اس تک وہاں چلی جاتی ہے. وہاں سے پھر مطلب پھر اس کے بعد یہ مدینہ منورہ اور حجاز میں داخل ہو جاتی ہے. تو یہ اذان ایک ایسی صدا ہے جو 24 گھنٹے بغیر کسی توقف اور تعطل کے پوری دنیا میں جاری رہتی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ ایسا انتظام فرما دیا کہ 24 گھنٹے اذان ہوتی رہتی ہے, اور جہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی ساتھ ہوتا رہتا ہے. فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرْتُ, جب میرا تذکرہ کیا جائے گا ذکرت معیہ, آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. حضرت جبرائیل امین السلام کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کئی دفعہ. وہ کہتے ہیں کہ قلبت مشارق الارض ومغاربہا, میں نے دنیا کے مشرق اور مغرب کو پھرا ہوں, اس کو ٹٹولا ہے, لیکن لم ارا مثل محمد, ہے نا, لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی خوبصورت دیکھا نہیں ہے. ایسی صفات والا, ایسے اخلاق والا, اس طرح کا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. اسی کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, بڑا خوبصورت شعر ہے اور بہت لوگ اس کو پڑھتے ہیں, ربیع الاول کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں نا. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت ما تشاء, ہے نا, کہ یعنی آپ اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ ہر عیب سے پاک ہیں, اور جس طرح آپ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح جو بنا دیا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر جو لوگ آتے تھے اپنی پریشانیوں کو ذکر کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کا حل فرماتے تھے. تو یہ تو بہت زیادہ ہے, بے شمار. ایک نہیں ہے. ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو اس وقت بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا. ایک بچی تھی تو اس کو میں زندہ درگور کر رہا تھا. وہ کہتی جا رہی تھی کہ مجھے کیوں زندہ درگور کر رہے ہو. تو وہ واقعہ سن بھی رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور چہرے اقدس پہ جو آنسو جو ہیں وہ ٹپ ٹپ کر کے گر رہے ہیں. تو یہ رحمت تھی, شفقت تھی مخلوق پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سبحان اللہ, یہ جو حج کا موقع ہے تو گرمی کا موسم ہے, حج کا موقع ہے, اور جبل رحمت کے قریب آپ نے کئی گھنٹے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں. تو ایک واقعہ نہیں ہے. سیرت کے لکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک مستقل ٹاپک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور شفقت والا جو ٹاپک ہے اس پہ مستقل طور پہ جو لکھے مستقل کتابیں اس پہ موجود ہیں. جی بالکل. تو اس کے علاوہ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں. اسی طرح قرآن کی یہ آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے اہل کتاب تھے ان سے عہد لیا تھا باقاعدہ, لَتُبَيِّنُنَّهُ, کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو, نبوت کو ضرور بیان کرو گے, وَلَا تَكْتُمُونَ, لیکن اس کو چھپانا نہیں ہے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی
ہستی بعد از ہدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر والی بات ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے اور مقام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان پر نازل فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں کو کہا کہ آپ بھی درود، اور ایک مختصر سا درود ہے، میں اپنے حضرات سے جو میرے سامعین ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگ تھے، پیر و مرشد تھے، وہ زبردست بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھی پڑھے اور سلام بھی پڑھے۔ فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ ایک مختصر درود شریف کے اندر بھی ذکر ہو جاتا ہے، اور بھی درود شریف ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جتنے محدثین ہیں، حضرت الامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ ہم نے صحیح ستہ کے علاوہ باقی بھی کتابیں سب کر اپنے سازے سے پڑھی ہیں، تو محدثین نے جو درود شریف ذکر کیا ہے وہ یہ ذکر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو تعمیل ہے وہ بھی اس میں ہو جاتی ہے، اور بڑا مختصر سا بھی ہے، اور خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ ویسے بھی اسی آپ کا جو سوال ہے اس کا حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اگر نبی کا لغوی معنی ڈکشنری سے دیکھا جائے تو وہ ہے غیب کی خبریں دینے والا، تو ایسے عظیم ہستی پر درود بھیجتے ہیں جو کہ غیب کی خبریں دینے والا ہے اللہ کی عطا اور فضل سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت مبارکہ اور فرشتوں کی عادت مبارکہ کا ذکر فرما کے اہل ایمان کو اللہ کے نبی کی ذات پر درود و سلام پیش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھیجنا فرض ہے، نماز کی طرح، زکوٰۃ حج کی طرح فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو عمل کرنا ہے وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو درود بھیجنے کا اور سلام بھیجنے کا ارشاد فرمایا۔ اب جو سچے مومن ہیں وہ دل سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت درود و سلام کرتے ہیں، اور اگر محدثین اور مفسرین سے پوچھا جائے کہ کثرت کسے کہتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں 313۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے تو آپ اصحاب بدر جو ہیں ان کی تعداد دے لیں، بس وہ کثرت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں ہم اس معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر وقت بھیجتا ہے درود، مگر ہم بظاہر کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ یہ ہے کہ ہم جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی باری آتی ہے نا تو ہم کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جلدی میں کہہ دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے کوئی سر سے کوئی چیز اتار دی ہے، ہرگز نہیں، یہ اللہ جل مجدہ الکریم کا انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے الفاظ دیے ہیں۔ اور پھر اس میں اگلی حکمت یہ ہے کہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، اور آقا علیہ السلام کا محبوب درود ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر درود ہے، جبکہ ہم مسلمان بطور مسلم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ بھی کنجوسی ہے۔ اور یوں کہہ لیں کہ ایسا انسان جو کہ بخیلی کا مظاہرہ کرے نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے یا ان کی آل کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انداز ٹھیک نہیں۔ جس طرح اہل بیت اطہار کی عظمتیں اور فضائل قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، ان سارے فضائل کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا میں تمہیں کتاب اللہ دے رہا ہوں اور اپنی اہل بیت دے رہا ہوں، ان کو نہ چھوڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ہمیشہ ہدایت پر رہو گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ درود ابراہیمی کو فالو کرتے ہوئے آقا علیہ السلام پر درود بھیجیں، اور آقا علیہ السلام کی آل پر بھی درود بھیجیں، اور درود بھیجنے میں جلدی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ تہ دل سے، دل کی اتھا گہرائیوں سے درود بھیجیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم درود پاک بھیجتے ہیں تو درود ابراہیم کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ جناب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور انہوں نے بے شک بجا اور حق فرمایا کہ آقا علیہ السلام جو ہیں آپ کی ذات مبارکہ پر اس انداز سے درود پاک بھیجو کہ جیسا کہ حکم ہے، اور درود ابراہیمی کی بھی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ پر جب ہم نماز میں ہوتے
ہوتے ہیں تو درود ابراہیمی بھیجنا اور پڑھنا جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ اور جب ہم نماز کے باہر ہوتے ہیں تو درود ابراہیمی کے علاوہ وہ درود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، جس کے اندر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ تو ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں درود ابراہیمی تو صلو پر عمل ہو جاتا ہے، وسلمو پر عمل پھر کہاں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے، تو اس حکم پر جو عمل ہے وہ ہم تشہد میں اتحیات میں عمل کر لیتے ہیں، جیسا کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ تو پہلے ہم سلام پڑھتے ہیں، پھر ہم درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم پر عمل ہو جاتا ہے۔ اور نماز کے باہر وہ درود جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو وہ زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے۔ اگلی بات عرض کروں، المعجم الاوسط حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 6111 ہے، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی اگر یہ چاہے کہ آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو زیارت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے کامیاب نسخہ کون سا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی، 4 ایسے صحابہ گزرے ہیں جو محدث صحابہ تھے، انہیں عبادلہ اربع کہا جاتا ہے، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو اور جمعے والے دن کسی بھی وقت آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھیں، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ یہ الفاظ ہیں المعجم الاوسط میں، فرمایا کہ جو میرا امتی یہ درود پاک پڑھے گا شب جمعہ کو یا جمعہ والے دن، اگلے جمعہ یا اس سے اگلے جمعہ سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے میری زیارت عطا فرمائے گا، اور فرمایا جو میری زیارت کر لے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ من رآنی فی الیقظہ فقد رآنی من رآنی فی المنام فقد رآنی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا۔ تو قرب مصطفیٰ علیہ السلام جو ہے وہ درود و سلام کے اندر ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا مقرب ہو جائے، اسے چاہیے تہ دل سے، دل کے سکون کے لیے درود و سلام پڑھے اور کثرت سے پڑھے، کیونکہ یہ اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہاں ایک ذہن میں میرے سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام پر رحمتیں بھجواتا ہے، اور تو وہ درود و سلام کے حوالے سے رحمتیں بھجواتا ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ بجا ہے، جیسا کہ تفاسیر میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے، مگر نبی تو خود رحمت ہے۔ سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس آیت مبارکہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس آیت مبارکہ میں میلاد النبی علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، یعنی آمد مصطفیٰ کا ذکر، دوسرا آقا علیہ السلام کی رحمت کا ذکر ہے۔ تو جب نبی خود رحمت ہے تو پھر وہ کون سی رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ الگ سے بھجواتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس سوال کا جواب جو محدثین لکھتے ہیں اور مفسرین کرام بھی، تفسیر کبیر ہے، تفسیر روح البیان ہے، اور تفسیر بیان القرآن ہے، اور دیگر تفاسیر کے اندر، کہ ان رحمتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے جلوے عطا فرماتا ہے اور ذات کا زیادہ سے زیادہ قرب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے قرب کا عالم یہ ہے کہ جو اہل جنت ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے دنیا میں، ایک بار اگر اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھ لیں گے جنت میں تو 70,000 سال تک تڑپتے رہیں گے، یا اللہ ایک بار پھر جلوہ دے دے، ہم جنت کے لیے مرے جا رہے ہیں، یا جنت مل جائے، لگژری لائف مل جائے، سہولیات مل جائیں۔ بہت سارے وہ لوگ جو اللہ کی محبت کے لیے جیتے ہیں وہ جنت میں بھی جنت کے لیے نہیں جاتے بلکہ جنت بھی مانگتے ہیں اللہ کے جلووں کے لیے۔ تو ایک بار اللہ تعالیٰ کی جو ساق مبارکہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، تو جب ایک بار دیکھ لیں گے تو 70,000 سال تڑپتے رہیں گے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا جلوہ ملے گا، پھر سکون آ جائے گا، پھر تڑپیں گے، یوں ہی بغیر، یعنی وقت بھی نہیں ہے، زمانہ بھی نہیں ہے، مدت بھی نہیں ہے، تو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے جلووں میں وہ یوں ہی رہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام پر اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب رب ذوالجلال کے جلوے ہیں اور قرب ہے اور کیف و سرور ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ایک دوسرے کو
کلمہ گو مشرک کہنا شروع ہو گئے، تو کیا مسلمان ایک دوسرے کو کافر یا مشرک کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ سوال جہاں انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہاں یہ بہت سینسٹیو بھی ہے جی، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اگر تعلیمات کو ہم دیکھیں تو اس حوالے سے ہمیں بڑے محتاط رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جی، جب تک اس کا کفر بواہ نہ ہو، بالکل واضح اس کے اندر کفر کی علامات نہ پائی جائیں یا اس کے قول سے یا اس کے فعل سے، اس وقت تک تو کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر بالکل واضح کافر ہے تو اس کے بارے میں تو قرآن کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون، لیکن جو بالکل واضح وہ ہے جی جی، ٹھیک ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، پہلے پارے کے بالکل شروع میں آ رہا ہے، تو قرآن کریم نے خود جو کافر تھے ان کو کافر کہا ہے۔ درست، لیکن وہ لوگ جو کلمہ گو ہیں، ہاں مسلمان ہیں، جی، آپ جیسے بھی وہ ہیں، اور ان کے اندر کوئی مطلب ہے کہ بدعات پائی جا سکتی ہیں یا کوئی ایسی چیزیں جو خلاف شریعت ہیں جی، یا ایسی چیزیں ہیں جس کو جو اسلام کی وہ اس میں نہیں آ رہی، جی، ٹھیک ہے، لیکن اعتقاد کے اعتبار سے، بیلیوز کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، جیسے ایمان مفصل یا ایمان مجمل آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ارکان ہے، اسلام ہے، ارکان اسلام ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی وہ بندے آپ کے معاشرے کے رہنے والے ہیں لیکن بے راہ روی کا شکار ہیں، چاہے وہ مطلب ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، چاہے وہ مطلب ہے کہ شراب پیتے ہیں یا کس طرح بھی، لیکن وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پہ، ایمان مفصل یا ایمان مجمل پہ وہ ایمان، ان کے بلیوز بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی طرح کے ہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم کہو کہ یہ تم کافر ہو۔ ڈاکٹر صاحب حیرت کی بات اس میں یہ ہے جی کہ جو الزام لگا رہے ہیں نا وہ خود مان بھی رہے ہیں، کہتے ہیں کلمہ گو کافر، یہ کیا کنٹرڈکشن ہے؟ یہ کلمہ گو بھی ہے کافر بھی ہے۔ جی، بات یہ ہوتی ہے کہ کلمہ، میں ایک چھوٹی سی بات تھی، میری بات مکمل ہو جائے پھر ہر ڈاکٹر صاحب سے ہم استفادہ کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ کہہ دیں یہ بندہ کافر ہے، ٹھیک ہے، تو جو مفتی جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ چونکہ یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں تو ہم اس میں کافی سینسٹیو بھی ہیں اور بڑے محتاط بھی رہتے ہیں، اس لیے کہ مفتی کا منصب جو ہے ایک بڑا بہت ہی محتاط ہو، چاہے اطلاق کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے میراث کا مسئلہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ دو بندوں کے درمیان میں آنا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے دو آدمی کے درمیان قاضی بنا دیا گیا فقط ذبح بغیر سکین، گویا کہ اس کو بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا، ٹھیک ہے، وہ جنت میں جائیں یا جدھر میں جائیں، وہ حلال کھائیں یا حرام کھائیں، مفتی درمیان میں اس کی گردن پہ رکھ کے جو ہے چھری کے ذبح، جی ہاں، اس کی گردن پہ رکھ کے جو ہے، ٹھیک ہے، وہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے وہ حلال حرام وہ، لیکن مفتی کی گردن پہ وہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتے ہوتے ہیں۔ اس طرح حلال حرام کا مسئلہ ہے، لوگ اپنے کاروبار کا مسئلہ پوچھتے ہیں، اب تھوڑا سا مسئلہ ادھر سے ادھر کر دیا تو وہ کروڑ ادھر چلے گئے یا اس طرف چلے گئے، وہ حلال کر کے کھا رہا ہے لیکن درمیان میں کون آ گیا؟ مفتی آ گیا۔ تو اس لیے خاص طور پہ سب سے اہم ترین جو مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اس کے بارے میں وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی ہیں، تو کسی غزوے کے اندر گئے تو ایک کافر کو مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، درست، تو انہوں نے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس فرما رہے ہیں اور بار بار کہتے کہ یہ آپ نے کیا کیا، بار بار آپ نے کیا کیا، فرمایا قیامت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دو۔ اور یہ ارشاد آپ کے ہمیں لکھ لینا چاہیے، حل شققت عن قلبی، کیا تم نے ان کا جو ہے وہ سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ مطلب ہے کہ بچنے کے لیے مطلب ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے مطلب ہے کہ مفتی صاحب ایک منٹ میں نہ روکوں گا آپ کو کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ نام تو ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ اندر اشارہ کافی است، اور جو یہ بات کرتے ہیں وہ یقیناً سنتے بھی ہیں کہ انفارچونیٹلی کوئی ایک دو مفتی صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ کلمہ گو کافر ہے، فلاں گروہ جو ہے وہ کلمہ گو کافر ہے۔ تو کیا ان مفتی صاحب کا لیول جو ہے وہ اتنا آ گیا ہے، ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ حج کو بھی جاتے ہیں، یہ کیا پیراڈاکس کیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے؟
اصل میں بات میں نے عرض کی نا جی کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، ارکان اسلام پورے ہیں اس کے، پورے مکمل وہ کر رہا ہے جی، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو میں نہیں کہتا کہ کون سا مسئلہ تھا، یہ مفتی صاحب نے کس کو کہا ہے یا مفتی صاحب نے ٹھیک کہا ہے اس کو، ظاہر یہ تو ایک جب تک چیز سامنے نہیں آئے گی ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جی لگے ہوئے اس کام پہ، تو لیکن اگر وہ کام کو اس طرح کا کرتا ہے جو مطلب ہے جس کی وجہ سے توہین اسلام کرتا ہے، توہین قرآن کرتا ہے، توہین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک توہین یا اس طرح کی بات گستاخی کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بین المذاہب ہم آہنگی، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مطلب ہے کہ ان کے درمیان آپس میں محبت ہو، محبت ہو، آپس میں ہم بڑے بھائی چارہ ہو، جو اسلام کا بیسک تو شعار ہے، ہماری کوشش ہمیشہ رہی ہے، مختلف فورم پہ ہم نے اس کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں، اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم اس کے لیے بھی آواز جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، لیکن اب یہ بین المذاہب جو ہم آہنگی ہے اس کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم جو ہے اہل کتاب کو کہتے ہیں قُلْ یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ ایک بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے بین المذاہب ہم آہنگی کا، ایک مسلط کا، محبت کا، مودت کا، آپس میں بھائی چارے کا اصول دے دیا کہ مشترکات کو تلاش کریں ہم، باوجود اس کے کہ یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، یہ مخالف ہے، یہ اختلاف ہے، اختلافات کے باوجود یہ دیکھیں یار ہماری کوئی آپس میں مشترکات بھی ہیں، تو جو غیر مسلموں کو ہم نے اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ آؤ ان چیزوں کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، سواء بیننا، بڑا خوبصورت لفظ ہے، سواء بیننا، جو چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں، جو ایک جیسی ہیں ان کو تلاش کریں، قرآن کریم خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو تلاش کریں، ان میں بیٹھیں، جیسے اہل کتاب تھے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، وہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں، ہم بھی نبیوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آخرت پر ان کا بھی عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے، اور کافی سارے مشترک، تو بات یہ ہے کہ محبت اگر پیدا کرنی ہو تو پھر مشترکات کو تلاش کیا جاتا ہے، اور اگر آگ لگانی ہو تو اس کے لیے پھر ایک اختلاف بھی کافی ہے، یہ تم نے کیوں کہہ دیا، تو اس طرح تمہاری یہ چیز، تو ہم یہ مشترکات کو تلاش کریں گے تو آپ محبت پیدا ہوگی، اور جو دوسری چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے ٹھیک ہے، اس کے اندر انتہائی اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے مقدسات کا احترام کریں، بے شک، جب تک مقدسات کا احترام نہیں ہوگا آپ بے شک محبتیں پیدا کرتے ہیں، لیکن کبھی 100 مشترکات بھی ہوں لیکن آپ نے کبھی بھی کسی کے والدین کو کبھی گالی دے دی نا تو آپ کے سارے مشترکات جو ہے نا وہ پس پش چلے جائیں گے، پھر وہ برداشت نہیں کرتا، تو ایک یہ ہے کہ ہم مشترکات کو تلاش کریں، نمبر 2 جو مقدسات ہیں اس پہ کوئی آدمی حضرت کوئی نہیں کمپرومائز ہی نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتا، ایک آدمی حضرت بالکل وہ آدمی وہ کمزور ایمان والے کیوں نہ صحیح، وہ نماز نہ ہی پڑھتا صحیح، وہ شرابی کیوں نہ صحیح، لیکن اس کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی وہ برداشت نہیں کرے گا، اور اس کے کئی واقعات موجود ہیں، شعراء کے موجود ہیں، اور اسی طرح ایسے لوگ جو مطلب ہے کہ دین ٹھیک ہے، آپ نے جو غادی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو واقعہ ہے آپ دیکھ لیں، وہ بہت بڑے عالم نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ایک عام مسلمان ہے، لیکن جب کتاب لکھی گئی اسے برداشت نہیں ہوا، اس طرح تاریخ بڑی پڑی ہے، تاریخ بڑی پڑی، اس پہ وہ لکھیں مقدسات کے احترام کے اندر شخصیات بھی مقدس ہوں ان کا بھی احترام کریں، چاہے ان کی کتاب مقدس ہو اس کا احترام کریں، چاہے ان کے کوئی اور اس طرح کی عبادت گاہیں ہیں مقدسات ہیں ان کا بھی آپ احترام کریں، اور یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مشرکوں اور کافروں کے خداؤں کو بھی گالی نہ دو، بالکل ایسے، کیوں کہ اگر تم ان کے غلط باطلانے خدا کو گالی دو گے بغیر علم تو تمہارے حق جو ہے وہ کریں گے، تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی کافر ہی سے کفر کے باوجود بھی آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے تشریف لے کے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ کیا ہے، عیسائیوں کے ساتھ کیا ہے، وہ یہی تو تھا کہ آپس میں ہم نے رہنا ہے، مدینے کے اندر رہنا ہے، عیسائیوں میں رہنا ہے، یہودین میں رہنا ہے، اور اسی طرح مطلب ہے جو منافقین سب نے رہنا ہے، یہاں آپس میں آگے نہ ہم لگائیں، بالکل صحیح، اور اس کے لیے آپ نے معاہدہ کیے، آپ کے سامنے کی بات ہے جس کو اسلام کا سب سے پہلا دستوری وہ کہا جا سکتا ہے۔ کیا ہمارا مذہب دہشت گردی کا مذہب ہے؟ ایک سوال تو اس میں یہ بنتا ہے، دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ رویے جو ہیں ہمیں فالو کس کو کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی ہے نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی مثال ہے؟ آپ کے پاس تو کافر بھی آتے، راتیں گزارتے، کھانے کھاتے، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔
راتیں گزارتے، جی وفود آتے تھے، وفد آتے. آپ نے کبھی کسی کو ایسے فرمایا کہ تم تو کافر ہو سارے، تم تو ہو ہی ناپاک، نجس ہو، نکل جاؤ یہاں سے؟ آپ نے تو ان کو کھانے کھلائے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ رویہ ہی نہیں ہے. تو مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. آپ ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے، ماشاءاللہ. وہ کسی فارسی کے شاعر کا ہے کہ بترسم کہ کیسے ہے جی، ترسم، یہ ایڈٹ کر لینا جی، ترسم نہ رسی بکابا اے عربی. ہاں اے عربی، مجھے ڈر ہے کہ تو کعبے کو نہیں پہنچے گا، کہ ان راہ کہ تو میروی بترکستان است، اس لیے کہ تو جس راستے کو جا رہا ہے یہ تو ترکستان کو جاتا ہے. صحیح بات. تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے کیا رویے ہیں؟ ہمیں مڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور اس حوالے سے جو میں اپنے علم اور تجربات ہیں ان دونوں کو مکس کر کے پیش کرتا ہوں. جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واضح طور پر یہ اصول ہے، جی، اصول فتویٰ بھی اسے کہتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جب فتویٰ پڑھایا جاتا ہے تو یہ اصول بھی پڑھایا جاتا ہے. صحیح. کہ اگر کسی انسان میں، یعنی وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، جی، وہ 99 اس کے اندر علامات کفر ہیں، جی، اور ایک علامت اگر ایمان والی ہے تو وہ صاحب ایمان شمار ہوگا، وہ کافر شمار نہیں ہوگا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ، مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ سوشل میڈیائی آج کل جو ہو رہا ہے، سوشل میڈیائی مفکرین، نام نہاد سوشل میڈیائی مفتیان کرام، اور نام نہاد سوشل میڈیائی مبلغین اسلام جو ہیں، انہوں نے اسلام کا جو چہرہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے. وہ ان کا اپنا مکروہ چہرہ ہو سکتا ہے، وہ ان کے اپنے دلوں کی اندر کی خباثت ہو سکتی ہے، وہ اسلام نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر علامات کفر 99 ہے تب بھی وہ کافر نہیں، تب بھی وہ مشرک نہیں، تب بھی آپ اس کے اوپر کفر کا یا شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. یعنی اگر ہم کسی کو کہتے ہیں فلاں مشرک ہے تو مشرک کون ہوتا ہے؟ کافر. مشرک کون ہوتا ہے؟ پلید. یہ قرآن نے کہا ہوا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، بہت سارے مسالک اور بہت سارے لوگ جو فالو کرتے ہیں دوسرے علماء کرام کو، وہ بڑی جلدی کر دیتے ہیں کسی کو کافر بنانے میں، بڑی تیزی کر دیتے ہیں کسی کو مشرک بنانے میں، بڑی جلدی کر دیتے ہیں اسلام سے باہر کسی کو نکالنے میں، جبکہ در حقیقت یہ جہالت ہے. بالکل ایسا. یہ نہ علم ہے، نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت رسول ہے، نہ سنت صحابہ ہے، نہ سنت اہل بیت ہے، نہ ہی اولیاء و اسلاف اور علماء و مفسرین کا یہ طریقہ کار ہے. بلکہ یہ طریقہ کار جو ہے نا وہ تنگ نظر لوگوں کا ہے اور تنگ ظرف لوگوں کا ہے، جنہوں نے آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے دنیا میں لوگوں کو مسلمان کرنے، مگر یہ سوشل میڈیائی مفکرین جو ہیں یہ دن رات لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو کافر بنانے. اپنے بھی دور ہو رہے ہیں، صرف دور نہیں ہو رہے ہیں، میں تو بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مسلمانوں کو بھی کافر بنانے کی مشین میں لگائے بیٹھے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم مسلمان جو ہیں بجائے اس کے کہ ہم کافروں کو مسلمان کریں، ہم مسلمانوں کو کافر بنانے کے چکر میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ خود ہی مسلمان نہیں، اور جو اس طرح کی باتیں کرے اس کی ہرگز بات مت سنی جائے. اس کی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے سکرول کر دیں، اس کی پوسٹ آپ کے سامنے آتی ریجیکٹ کر دیں، اس کا کوئی پیغام آپ کے سامنے آتا ہے مت سنیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کی زبان، جو اسلام ہے نا، وہ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کے لفظوں سے انگارے برسیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی زبان سے پھول برسنے چاہیے، جیسا کہ آپ کے کردار سے خوشبو آنی چاہیے. تو یہ کب ہوتی ہے؟ جب دل میں حب رسول ہو، اور جب دل کے اندر آقا علیہ السلام کے عشق کی رتی ہو نا، تو پھر آپ کی زبان انگارے نہیں برساتی، بلکہ آپ کی زبان جو ہے نا وہ پھول برساتی ہے اور آپ کے لفظوں سے خوشبو آتی ہے، آپ کے کردار سے خوشبو. ایک بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں جو چیز ہے نا وہ ہے ایک نیگیٹیوٹی، دوسری ہے پازیٹیوٹی. تو ہم آج کل کے جو مسلمان ہیں ہم نیگیٹیو زیادہ ہو گئے ہیں. ہم جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہے، بات کرنی ہے، تجزیہ پیش کرنا ہے، اپنے خیالات پیش کرنے ہیں، تو سب سے پہلے ہم الٹا سوچتے ہیں. جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے سب سے پہلے پازیٹیو سوچو. یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہی تصوف کی کہنا ہے، یہ صحابہ کرام کا کردار ہے، یہی اہل بیت کا کردار، یہی اولیاء صوفیاء کا کردار. مسلمان نیگیٹیو نہیں ہوتا، مسلمان پازیٹیو ہوتا ہے، مگر ہم ہیں ہی غلط.
हम हैं ही नेगेटिव। तो जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव बोलेगा। जिसकी बातों से बदबू आए उसे छोड़ दो, उसे अकेला छोड़ दो। वो इस काबिल ही नहीं कि उसे सुना जाए, वो इस लायक ही नहीं कि आप 2-4 जुमले भी अपने कानों तक उसके पहुंचाएं। और बहुत सारे लोग हैं कलमा पढ़ते हैं और वो जनाब इस्लाम के अहकामात पर अमल करते हैं, इसके बावजूद एक बंदा जो है उन्हें उठा के काफिर बोल रहा है, नौज़बिल्लाह, एक बंदा उठा के उन्हें मुशरिक बोल रहा है, एक बंदा उनकी किरदार कुशी कर रहा है। तो ये सारे के सारे मुसलमानों के अफकार नहीं हैं, ये गैरों के अफकार व नज़रियात हैं जो मुसलमानों पर इस्लाम के लिबादे में लपेट कर मुसल्लत किए जा रहे हैं। हकीकत में ये एक झूठा प्रोपेगंडा है। और हमें कैसा मुसलमान होना चाहिए कि हम काफिरों को मुसलमान बनाएं, ना कि मुसलमानों को काफिर। अच्छा, ऐसे लोग ये जो काम कर रहे हैं जी, इनको फिर ना, एक तो जो हमारी ये यूथ है और वो भी बच्चे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है चीज़ों की, वो बहुत ज़्यादा देखते हैं जी। फिर बाहर के लोग भी बतौर ख़ास उनको रेटिंग देते हैं कि इनको पैसे मिलें और ये यही काम करें। बिल्कुल, ये बात अपनी जगह बजा है, मगर मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया जो है ना उस पर इन्वेस्ट करने वाली बात है। ऐसे ही जो उस पर जितना इन्वेस्ट करता है उसकी बात उतनी ज़्यादा सुनी जाती है। बस उन्होंने इन्वेस्ट किया है या फिर उन्होंने खुद नहीं किया, उनके पीछे किसी और ने किया है और आगे मोहरा उसे बना के बिठा दिया है। बस यही वजह है कि हमें किसी के अगर फॉलोअर्स मिलियंस में हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सच्चा है। दुरुस्त दुरुस्त। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ 313 थे, जबकि पूरा जहान तो आबाद था, मगर 313 हक वाले थे। आज भी मुसलमान जो सच्चे मुसलमान है ना, वो तादाद में 313 ही शुमार होते हैं। दुरुस्त है। तो आपका जम्मे गफ़ीर लगाना आपके सच्चे होने की दलील नहीं, आपके अकायद व नज़रियात का अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होना आपके सच्चे होने की दलील है। और फिर आखिरी बात यह है इसी टॉपिक पर कि आज पूरी दुनिया में इंसान अगर 7 अरब इंसान हैं तो उनमें जो मुसलमान हैं उनकी तादाद 2 अरब के करीब है, बाकी सारे तो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो बाकी सारों के मुकाबले में हम आज भी 313 हैं। हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद से रहें, हम मोहब्बत से रहें, हम प्यार से रहें, फतवा बाजी न करें, बल्कि जो इस्लाम से बाहर है उसे भी हिकमत से इस्लाम के अंदर लाएं। जिसके अकायद व नज़रियात गलत हैं उसे दलाइल के साथ लेके आ जाएं। हाँ, जिसकी किस्मत में है ही गुमराही तो कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ के गुमराह हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ के जो है ना वो हिदायत पर हैं। तो अल्लाह ताला की दुआ बारगाह में यही दुआ कि अल्लाह ताला हमें साहिब हिदायत बनाए। और साहिब हिदायत वही होता है जिसका कोई उस्ताज हो, जिसका कोई मुर्शिद हो, जिसका जो किसी को फॉलो करे, किसी कामिल हस्ती को। ये इनका ना कोई पीर है, ना उस्ताद है, ना किसी कहीं से ट्रेनिंग ली, ना इस्लाह अकायद हुई, ना ही इस्लाह अमाल हुई, और खुद आके मुफ्तियान सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने, बड़े अच्छे नोट पे ख़त्म किया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।